اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین صلوات بھیج دے محمد مستقل آپ مجالس سید الشہداء سنتے آ رہے ہیں اور بڑے اچھے اچھے علماء کے بیانات آپ حضرات نے سنے ہیں، اور ہم اس عزاداری کو بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے اعتقاد کے ساتھ مناتے ہیں اور منانا بھی چاہیے، لیکن اس میں جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مجلسیں ہیں یہ خالی اس لیے نہیں ہیں کہ ایک اچھے ذاکر کو آپ بلائیں اور بلانے کے بعد جب وہ ممبر پہ ہو وہ بیان دے اور آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ داد و تحسین سے اسے نوازیں، اور اس کے بعد نہ خطیب کو کوئی مطلب ہے اور نہ مجمع کو ان باتوں سے کوئی مطلب ہے کہ جو اس میں ذکر کیا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس میں انسان کا عمل مضبوط نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میرے نہج سے واقف ہیں ماشاءاللہ، 2-3 سال میں آپ کے درمیان میں پڑھ چکا ہوں، تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمارا اس سال کا موضوع یعنی 10 کے 10 مجلسوں کا موضوع سیرت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ اس بی بی کو آپ نے مصائب ہی کی دنیا تک سنا ہے، اور فضائل کی دنیا میں اس بی بی کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے،
لیکن ہمیں ولادت سے لے کے اور کہاں تک پہنچتے ہیں وہ تو وقت بتائے گا، لیکن کوئی چیز اپنی جانب میں چھوڑنی نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار جس شخصیت سے اتنا بڑا کام لے رہا ہو کہ جسے واقعہ کربلا کہتے ہیں اور مقصد حسین کی حفاظت کہتے ہیں، یعنی وہ کام جو نبیوں سے نہیں لیا، وہ کام جو اولیاء سے نہیں لیا، وہ کام جو بڑے بڑے شجاعوں سے نہیں لیا، مگر پروردگار وہ کام لے رہا ہے ثانی زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے اتنا بڑا کام لیا جا رہا ہو تو پھر اس کے اندر کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں کہ جس صفت کی وجہ سے اللہ نے واقعہ کربلا کے لیے زینب کو چنا۔ اب سوچئے اس بات کے اوپر، اور ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ خالی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ شہزادی کا تذکرہ ہو اور ہم رو کے چلے جائیں، نہیں، رونا چاہیے، گریہ کرنا چاہیے، یہ شرافت کی دلیل ہے۔ جب انسان غم کرتا ہے یا اسے کوئی غم ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، گریہ کرتا ہے، لیکن مہم ہے کہ مقصد یہی نہیں ہے کہ جہاں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام ہے ایک مومن کی آنکھ سے آنسو گر جاتے ہیں، لیکن ہمارا جو درس سمجھنا ہے وہ اس سے مافوق ہے، اس سے کوئی بڑی بات ہے، اور وہ یہ ہے جو بالکل سامنے کی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ جب بھی کسی سے کام لیتا ہے تو پہلے اس کی شخصیت کو دیکھتا ہے۔ ایسے ہی کسی، آپ یہ بتائیے اگر کوئی چھوٹا کام ہو تو آپ چھوٹے آدمی کو استعمال کرتے ہیں، اس سے تھوڑا سا بڑا ہو تو آپ اسی لیول کا تلاش کرتے ہیں۔ اچھا اگر بہت بڑا آپ کی زندگی کا کام ہو تو آپ کسی بچے کو بھیج سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے ایک بہت ہی بردبار آدمی چاہیے، بڑا سنجیدہ آدمی چاہیے۔ پہلے وہ سمجھے تو صحیح کہ جس کام کے لیے میں بھیج رہا ہوں تو یہ اس کام کو سمجھتا بھی تو ہو، لیکن اگر یہ خود ہی نہیں سمجھتا تو دوسرے کو کیا سمجھائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بڑا کام ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی بڑی شخصیت کو معین کیا جاتا ہے۔ یہ وہ تجربہ ہے جس کے اوپر آپ کو مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو دلیل دوں کہ اس کی دلیل یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مشاہدات ہوتے ہیں، جو سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیے سورج ہے، بتائیے دلیل کیا ہے؟ کہا جناب یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کو دکھ نہیں رہا ہے کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہر انسان، آپ کو مستقل کام آتے رہتے ہیں، چھوٹا سا کام آیا اپنے بچے کو بھیج دیا، اور بڑا کام آیا اپنے بھائی کو بھیج دیا، اور جب یہ دیکھا کہ معاملہ ایسے لوگوں میں ہے جو بڑے پڑھے لکھے ہیں، جو بڑے سمجھدار ہیں، اور آپ کا مقصد بڑا عالی ہے اور آپ اپنے مقصد کو دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ بتائیے آپ کیسے انسان کو بھیجیں گے؟ اسی کو تو بھیجیں، اس کو تو نہیں بھیجیں گے کہ جسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ میں آج جا کہیں کے لیے رہا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھا آدمی تلاش کرتے ہیں جو آپ کے مقصد کو پہنچا سکے۔ اسی لیے ہر ملک جب اپنا سفیر بھیجتا ہے تو ایرے غیرے کو نہیں بھیجتا، بلکہ وہ اسے بھیجتا ہے کہ جو ملک کی پوری وضعیت کو سمجھے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے کہ سفیر کا مطلب ہے یعنی پورا ملک۔ تو آپ نے دیکھا یعنی جیسے جیسے کام بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ہی ویسے شخصیت کے وزن کو آپ اونچا کرتے چلے جاتے ہیں۔ جتنا بڑا کام ہے
اتنا ہی بڑا آدمی منتخب کیا جاتا ہے. تو جب آپ یہ کرتے ہیں واقعہ کربلا سے بڑا نہ کوئی واقعہ وہ ہے جو پہلے ہوا ہو، نہ کوئی ایسا واقعہ ہے جو بعد میں ہوا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے. تو اب ضروری ہے کہ مردوں میں بھی وہ مرد ہوں جو سب سے اعلیٰ ہوں، عورتوں میں وہ عورتیں ہوں جو سب سے اعلیٰ ہوں. میں توجہ چاہتا ہوں، تمہید کی منزلوں میں ہوں. تو اب ایک سوال ہے آپ سے، میرے جو نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے ایسے ملک میں ہیں، یہ بتائیے آپ انصاف سے، جب اللہ کام لے رہا ہے اور اتنا بڑا کام لے رہا ہے، اور امام، ایک بڑا لفظ میں کہہ رہا ہوں، اس کی تشریح بھی کروں گا تاکہ مجمع بہک نہ جائے، وہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے بھی بڑا کارنامہ انجام دینا ہے جناب زینب کبریٰ کو. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ امام ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ وقت کے ہادی ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، لیکن جو چیز وہ کر رہے ہیں وہ انہیں ورثے میں ملی ہے. یعنی اگر شہید ہو رہے ہیں کربلا میں جا کے تو یہ شہادت ان کا ورثہ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ایسے حالات دوسروں کے سامنے نہیں آئے، لیکن شہادت ان کی. اور عام مسائل میں سنتے بھی ہیں امام نے کیا فرمایا، شہادت ہماری میراث ہے، سنتے رہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو وہ کارنامہ انجام دینا ہے جو ان کی میراث ہے. زینب کو وہ کارنامہ انجام دینا ہے کہ جو نہ پہلے کسی خاتون نے کیا ہے نہ بعد میں کوئی خاتون کر سکتی ہے. نہیں، میرے جملے پہ آپ نے توجہ نہیں دی. نہ کسی نے پہلے کیا ہے اور نہ کوئی ایسا بعد میں کر سکتی ہے. بھائی اسی لیے علماء کی کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے تو ایک لقب آپ کو مل جائے گا، ثانیہ زہرا. ثانیہ زہرا کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ثانیہ زہرا یعنی دوسری زہرا. اب میں آپ کو کہوں ایک بات، اے شہزادی عظما، آپ سے بڑھ کے کوئی خاتون دنیا میں نہیں گزری، لیکن ایک جملہ جسارت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سارے کام کیے، دین کی تبلیغ کی، مذہب کو بچایا، اماموں کو بچایا، لیکن آپ کے بعد دنیا کو ثانیہ زہرا ضرور مل گئی، لیکن کربلا کے بعد سے قیامت تک نہ آج تک زینب کا ثانی پیدا ہوا ہے نہ زینب کا ثانی پیدا ہو سکتا. بتائیے، یہ عجیب و غریب شخصیت کو لایا گیا ہے کربلا کے میدان میں. ثانیہ لقب یاد رکھیے گا، ثانیہ زہرا، زہرا کا ثانی. اب جناب زہرا کے اندر کیا کیا صفات پائی جاتی؟ یہ ایک جملہ ہے مگر ایک قصیدہ ہے پورا. ثانیہ زہرا ایک لقب ہے، لیکن اسی لقب کے اندر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی پوری سیرت موجود ہے کہ جو جو صفت بھی جناب زہرا کے اندر ہے وہی صفت جناب زینب کبریٰ کے اندر ہے. تو جب اللہ نے اتنا بڑا کارنامہ ان سے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر، مسلمان نہیں، ہر مومن کے اوپر، مومن بھی نہیں، جہاں جہاں بھی انسانیت ہے وہاں ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ اس محسن اسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہر ایک انسان کے اوپر. اس لیے کہ یہ احسان مومنوں پہ نہیں ہے، یہ احسان مسلمانوں پہ بھی نہیں ہے، یہ احسان ہے پوری انسانیت کے اوپر. تو اب جناب زینب کے بارے میں کسے کسے پڑھنا چاہیے، اور ایک ایک چیز چونکہ اللہ نے معین کیا ہے کربلا کے لیے تو ایک ایک چیز میں حکمت موجود ہوگی.
शहजादी के एक एक फेल में, शहजादी के एक एक कौल में, शहजादी की एक एक बात में, शहजादी की सारी सोच में, शहजादी के चलने फिरने में, शहजादी के उठने बैठने में, शहजादी के गुफ्तगू करने में। तो इसका मतलब है कि हर एक चीज में एक हिकमत मौजूद है, लिहाजा उसे हमें समझना चाहिए। और इंशाअल्लाह इस अशरे में यही कोशिश की गई है, चूंकि ये एक दर्स मुझे देना है, खिताबत नहीं करनी आपके बीच। और मैं बहुत सी बातें नहीं कह सका, आपके सामने माजरत चाहता हूं। कोहता बयान, ये मजलिसें जो हैं ये दिल के सफर को तय करना है। ये हुसैन की यूनिवर्सिटियां हैं, ये जामियात हैं। मैं कह रहा हूं थोड़ा थोड़ा आगे को आइए, तशरीफ लें सलावत पढ़ते हुए। तो मुझे थोड़ा सा फहरिस्त बता के उन लोगों का हक ज़ाय नहीं करना है जो आज आए हैं मजलिस में। लोग सोचते हैं कि दूसरी तीसरी से असले मौजू शुरू होगा, लेकिन मैं असले मौजू आज ही से शुरू करूंगा ताकि उन लोगों का हक ज़ाय ना हो जो आज आ चुके हैं। तो हमें क्या क्या इसमें सीरत में पढ़ना है, विलादत से लेके चलना है, नामों की तशरीह करना है, जनाब ज़ैनब के क्या क्या कुरान की सैर करा दूं मैं आपको। इसी सूरे को गौर से पढ़िएगा जाके, कई चीजें आपको मिलेंगी। भाई मैं आपको मजलिस में कह रहा हूं पढ़िएगा जरूर जाके। हाँ, दो ने पढ़ लिया तो मैं कामयाब हूं, ऐसा ना हो कि एक भी ना पढ़ के आए, नहीं जरूर पढ़िएगा जाके। उसमें क्या है, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू इमरात नूहिन व इमरात लूत। अल्लाह ने तमाम लोगों के लिए नमूने अमल बनाया है। कौन से तमाम लोग? जो काफिर हैं, तमाम काफिरों के लिए नमूने अमल बनाया है जनाब नूह की ज़ौजा को और जनाब लूत की ज़ौजा को। यह मसला बड़ा भारी है, इस वजह से मैं आसान से अल्फाज में आपको समझा रहा हूं, आप जाके देखिएगा। होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए था? कुरान क्या कहता है? अल्लाह ने नमूने अमल बनाया काफिरों के लिए, यानी काफिरों के लिए मिसाल दी अल्लाह ने कि अगर तुम काफिर बनना चाहते हो पक्के, तो तुम ऐसा अमल करना जैसा नूह की बीवी ने किया, जनाब लूत की बीवी ने किया। और मोमिनीन से क्या कहा? अगर तुम अपने ईमान को पुख्ता करना चाहते हो तो ऐसा अमल करना जो फिरौन की बीवी ने किया। ये मेरे लफ्ज नहीं है, इसे आप मैं फिर कह रहा हूं, कुरान में जाके देखिएगा। ये है 10वीं आयत, और जो मैंने पहले पढ़ी वो है 11वीं आयत। सूरह तहरीम 28वां पारा है, आखिरी सूरा है उसका। तो उसमें आपको मिल जाएगा अल्लाह ने न मिसाल पेश की काफिरों के लिए नबी की बीवियों की, और मोमिनीन के लिए मिसाल पेश की कहे की फिरौन की बीवी की। इससे आपने क्या नतीजा लिया? होना क्या चाहिए था? होना तो यह चाहिए था कि जो ये जनाब नूह की और जनाब लूत की ज़ौजा है, ये नमूना अमल होती मोमिनीन के लिए, और जो फिरौन की ज़ौजा है वो नमूना अमल होती किसके लिए? काफिरों के लिए। ये क्या हो गया? उल्टा। ये क्यों है? देखिए, कुरान आप पढ़िए, इसलिए कि अगर वो कुरान नहीं पढ़े जो अहले बैत वाला हो तो फिर कौन पढ़ेगा? सब कुछ आप ही को करना है, कुरान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात आपकी जिम्मेदारी। ये नहीं है कि मजलिस की और खत्म, अज़ादारी की और खत्म, नहीं। अगर आप दीनदार हैं तो पक्के दीनदार बनिए, अगर आप अज़ादार हैं तो पक्के अज़ादार बनिए। तो उसमें यह है, कुरान यह कहता है कि मिसाल उनके लिए इनकी बीवियां और मोमिनों के लिए फिरौन की बीवी। पढ़िए जाके, फिर मैं कह रहा हूं क्या सबब है। सबब यह है कि किसी का भी एहतराम आप इस वजह से नहीं कीजिएगा कि वो अच्छी जगह पर है।
نہیں عزیزو، اس میں بس میں نے بڑا بچبچا کے لفظ کہہ دیا ہے کہ کسی کا بھی احترام آپ اس وجہ سے نہیں کیجئے کہ یہ اچھی جگہ پر ہے، اس کو گالیاں اس وجہ سے نہ دینا کہ فرعون کی بیوی ہے، اور ان کو اچھا اس وجہ سے نہ کہنا کہ جناب نوح کے گھر میں ہیں، اس لیے کہ ہم زوجیت نہیں دیکھتے، کیریکٹر دیکھتے ہیں۔ ہم رشتے نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا کیریکٹر کیسا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ ضرب اللہ مثل للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ کہ یہ وہ دو بیویاں تھی کہ جو ہمارے نبیوں کے ماتحت رہیں، نبی کی بیویاں تھیں، انہوں نے نبیوں کے ساتھ خیانت کی، ان عورتوں نے نبی کی زوجہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ نے بھی یہ کہا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ کہ جاؤ تم بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیریکٹر کتنا مہم ہے۔ یہ نبی کے گھر میں ہیں، یہ فرعون کے گھر میں ہیں۔ اچھا سنیے، ایک تو بات یہ کلیئر ہونا تو الٹا چاہیے تھا، مگر پروردگار عالم نے بتا دیا کہ مسلمانوں یہ دیکھنا کہ کیریکٹر کیسا ہے، ایمان کیسا ہے۔ یہ فرعون کی زوجہ ضرور ہے، لیکن اس کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ فرعون کے پاس رہ کے بھی ایمان کو صحیح رکھا ہے۔ وہ جو اپنے کو خدا کہہ رہا ہے، وہ جو مومنین کو قتل کر رہا ہے، مگر آسیہ نے کوئی پرواہ نہیں کی، اپنے ایمان کو سلامت رکھا۔ اچھا چلیے، تنہا ہیں بھائی، تنہا ہیں، پورا ماحول کافر، غلام کافر، کنیزیں کافر، رشتہ دار کافر، شوہر کافر، ماں باپ کافر، پورا اجتماع کافر، لیکن یہ تنہا دربار میں اکیلی ہے مومنہ۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اب یہ نہ کہیے گا قرآن آپ کو سکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو زیادہ کدھر ہیں، نہیں، زیادتی کو نہیں دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا کہ اگر راستہ حق ہو تو اس راستے پہ چلتے ہوئے ڈریے نہیں، چاہے پورا ماحول کافر ہو، تم اس پر ایمان لا کے تو دیکھو، تمہارے قصیدے دشمنوں سے وہ پڑھوا دے گا۔ سنیے، سارا ماحول کافر مگر یہ ایک مومنہ، اور کیا بنا دیا اللہ نے؟ قدوہ۔ بس ایک مثال دے کے اس کے بعد میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ تنہا ایک ہے، اور راستے پہ کون سے چل رہی ہے؟ حق کے راستے پر چل رہی ہے۔ سارے چل رہے ہیں باطل کے راستے پر، اور یہ چل رہی ہے حق کے راستے پر۔ تو کیا پیغام دیا قرآن نے؟ کہ یہ نہیں دیکھنا زیادہ کدھر ہیں، یہ دیکھنا حق کدھر ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا، بڑا عجیب و غریب لفظ ہے، کہ اگر یہ پوری دنیا میرے قدموں میں آ جائے، سارے لوگ آ کے بیٹھ جائیں، تو میری عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں تو مجھے وحشت نہیں ہوگی، اس لیے کہ میرا ایمان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، میرا ایمان میرے خدا کی وجہ سے ہے۔
یہ میسج ہیں قرآن کے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کو کس طرح متنبع کیا جا رہا ہے. اکیلی ہے, آپ چل کے دیکھیے اس کی راہ پہ اکیلے. اچھا, کربلا والوں کے درمیان میں پھر یہ نظریہ, ادھر کتنے ہیں؟ کم سے کم 30,000, اور ادھر کتنے ہیں کل؟ 72. کیا قرآن کا میسج کربلا نہیں دے رہی ہے؟ دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے؟ نہیں, تعداد کو نہ دیکھنا, حق کو دیکھنا. اگر حق ہے تو یہ 72 بھی پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے. 30,000 کے لشکر کو پسپا کر دیا 72 نے. دیکھیں کس طرح ایک آدمی حق پہ, جب ایک آدمی حق پہ چلتا ہے تو ہوتا ہے تنہا, لیکن اللہ اسے لشکر میں تبدیل کر دیتا ہے. نہیں, میں نے جملہ کہہ دیا, سوچئے گا. جب آدمی حق پہ چلتا ہے تو چلتا ایک ہے, لیکن اللہ اسے لشکر میں تبدیل کر دیتا ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں کیسے تبدیل کرتا ہے. آپ گھر سے چلے مسجد کی طرف, تو کتنے چلے؟ ایک چلے یا دو؟ ایک ہی چلے نا, آپ اکیلے چلے. اس کے بعد آپ نے وضو کی, وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ, تو بھی آپ ایک ہی ہیں. اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی, تو بھی آپ ایک ہیں. اس کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے, ایک ہی ہیں. اچھا چلیے, اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. مالک یوم الدین, سب میں آپ ایک ایک ہی ہیں. لیکن اب جو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اچھا نماز اکیلا پڑھ رہا ہے, بالکل جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے. یہیں آیا حسینیہ میں, یہی نماز پڑھنے لگا. تو آپ تو عربی گرامر سے واقف ہیں بھائی. ایک ہوتا ہے واحد متکلم, جس کا مطلب ایاک اعبد, میں تیری عبادت کر رہا ہوں اکیلا. لیکن ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے. تو آدمی تو ایک ہے بھائی, آدمی ہے ایک, نماز پڑھ رہا ہے اکیلا. تو یہ کہنا چاہیے میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں. مگر پروردگار عالم نے کہا جماعت سے پڑھو تو بھی یہی کہنا, اکیلے پڑھو تو بھی یہی کہنا, تاکہ ہم دنیا کو بتا دیں کہ جو ہمارے راستے پہ چلتا ہے اگر اکیلا چلا ہو تو اسے لشکر ہم بنا دیتے ہیں. نہیں کہتا ایاک اعبد. اسی وجہ سے نماز کو کہا گیا الصلاۃ معراج نماز مومن کی معراج ہے. معراج کیسے ہے بھائی؟ یہ ہم نے تو کسی کو مصلی سے اڑتے ہوئے نہیں دیکھا آسمان کی طرف. اڑا کوئی آج تک؟ کہ نماز وہاں پہلے تھا نہیں اڑ رہا تھا, مصلی پہ آیا تو اس طرح اڑ کے چلا گیا آسمان پہ. معراج کسے کہتے ہیں؟ کہ رسول کو معراج ہوئی, کہاں سے لے گئے؟ مسجد الحرام سے. قرآن مجید پڑھیے آپ ہیں, تو زمینی سے تو لے گئے آسمان کی طرف, اور اس کے بعد اتنے قریب کہ اللہ نے فاصلہ بھی معین نہ کیا. اب مجھے معراج نہیں پڑھنا, وہاں کیا ہوا؟ تخاطب ہوا پروردگار عالم سے, گفتگو بالکل سامنے کی. تو اب آپ سمجھے معراج کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ سے اتنا قریب ہو جائے, اتنا قریب ہو جائے کہ بالکل اللہ کا آمنا سامنا ہو جائے, اسے کہتے ہیں معراج. نماز کو کیوں معراج کہا گیا؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کی تو بھی کہا وضو کر رہا ہوں قربتاً اللہ, بسم اللہ, تمام تعریف, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام, اس اللہ کے نام سے. تو یہ اس جو ہے حاضر کے لیے نہیں ہے, جو سامنے ہو اسے اس نہیں کہتے, جو غائب ہو. تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم, وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا. تو اب تک کیا چل رہا ہے؟ وہ معراج نام ہے کہ بندہ اتنا بلند ہو جائے
کہ خدا کے سامنے بالکل پہنچ جائے. نماز کو اس وجہ سے کہا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اس لیے کہ سورہ حمد جب شروع کی تھی تو وہ کہہ رہا تھا، لیکن کہا ایاک نعبدو، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نہیں، اب تک کہہ رہا تھا وہ، لیکن اب کیا کہتا ہے ایک دم سے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے پہلے جب تک تھا اتنا دور تھا کہ وہ کہہ رہا تھا یہ نماز کی بلندی ہے کہ ایک بندے کو ایسی معراج دے دی کہ جیسے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہو. صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. ہے یا نہیں ہے یہ بات؟ تو آپ چل کے دیکھیے دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وَوَحِيدًا فَكَثَّرَنِي، میں اکیلا تھا تو نے مجھے لشکر بنا دیا. امام دعائے عرفہ میں پڑھیے وَوَحِيدًا فَكَثَّرَنِي، میں اکیلا تھا تو نے مجھے کثرت میں بدل دیا. اب آیا سمجھ میں وہاں کی بات قرآن کی؟ یہ 3-4 مثالیں میں نے اس وجہ سے دی کہ اگر راہ حق پر چل رہے ہو تو یہ نہ دیکھنا ہمارے ساتھ مجمع کتنا ہے، یہ دیکھنا کہ آپ کا مقصد صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. سب کچھ یہ بتا رہی حق دیکھنا کہ حق کیا ہے. بس عزیزو چونکہ آپ عزادار ہیں، ہمیں کیا کہا گیا؟ مومنین کے لیے اسوہ ہے فرعون کی بھی، لیکن سب سے بڑا اسوہ ہے جناب زینب کبریٰ. ہر انسان کے لیے، ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مذہب اسلام والا ہو یا نہ ہو، مگر ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ اسوہ ہیں. یہ ایک پیغام مجھے دینا، چونکہ آپ عزاداری منا رہے ہیں 2 مہینے تک، 2 مہینے 8 دن تک مستقل مناتے ہیں. آج اپنے شیعوں میں بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ یہ کہ ایک گروپ وہ ہے جو عزاداری کو لے کے بالکل الگ ہو گیا، ایک گروپ وہ ہے جو عبادت کو لے کے بالکل الگ ہو گیا. ادھر نمازی نماز ہے، ادھر عزاداری عزاداری ہے. اور اب شیعوں میں 2 گروپ ہو گئے ہیں، یہ ایک تبلیغی تبلیغ اور ایک مجلس عزا ماتم، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا دونوں کو جنت آپس میں، وہ بھی جنت بانٹ رہا، یہ بھی جنت بانٹ رہا. لیکن پہلی تو بات میں یہ سمجھا دوں کہ کسی کے کہنے سے نہیں ملتی ہے. خدا کی قسم اگر کہنے سے ملتی ہو تو میں عشرے میں روز کہوں تم جنت میں جاؤ گے، تو اس کا مطلب ہے اگر میں کہتا رہوں آپ جنتی، خطیب ذاکر آپ کو کہتے رہیں ارے ماشاءاللہ جنتی ہیں، ارے ماشاءاللہ جنتی ہیں، تو آپ پہنچ جائیں گے جنت میں. تو اس کا مطلب ہے کسی کا کہنا جنت میں نہیں پہنچاتا، انسان کا کیریکٹر جنت میں پہنچاتا ہے. بات واضح ہے؟ ایک تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ عزاداری ہے اور موضوع جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے آج کہ عزاداری ہمیں دی کس نے ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اور اس میں اب کسی کے بھی بہکائے میں آپ نہیں آئیے گا. ایک کہتا ہے نماز، ایک کہتا حسین، ٹکرایا بھی تو نماز کو حسین سے. اچھا اس کے ٹکرانے کے قربان جب کوئی نہ ملا ٹکرانے کے لیے تو گھر میں بیٹھے بیٹھے نماز کو حسین سے ٹکرا دیا. نماز بہتر ہے یا حسین بہتر ہے؟ تو سوال ہے تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کیسے؟ یہ آئی نہیں ہے، کہیں سے ڈالی گئی ہے. نماز بہتر ہے یا حسین بہتر ہیں؟ تو آپ یہ سمجھیے آپ کے ذہن میں یہ تصور آیا کیسے کہ نماز حسین سے جدا ہے اور حسین نماز سے جدا ہے. یہ تصور انسان کو کفر کی منزلوں تک لے جاتا ہے. جو بات ہم ہنسی مذاق میں کہہ دیتے ہیں اس میں انسان کافر بن جاتا ہے. یہ جدائی ممکن ہے ہی نہیں.
نماز اہل بیت کے گھر کا چراغ ہے اور اسے تم ٹکرا رہے ہو ان سے. لیکن یہ موضوع میں پہلے پڑھ چکا ہوں, تکرار نہیں کروں گا. لیکن جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ عزاداری ہمیں دی کس نے ہے. تو کس نے دیا آپ کو عزاداری؟ تھوڑا سا بولیں گے بھائی, مسئلہ پھنسا ہوا ہے بہت. ہاں, کس نے دیا عزاداری؟ مطلب اتنا سوچ میں کیوں ہیں آپ؟ کہیں اور سے تو نہیں آئی؟ نہیں, امام حسین بھائی, امام حسین علیہ السلام کے غم میں عزاداری سب سے پہلے جو بنیاد رکھی کس نے رکھی؟ ہاں, اس طرح کہیے بھی, اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے. تو یہ ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. تو وہ ہے سب سے پہلے اور وہ ہے بانی. تو ہمیں بجائے اس کے کہ کبھی اس سے پوچھیں کبھی اس سے پوچھیں, کیا ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بانی نے عزاداری کا طریقہ کیا بتایا؟ بھائی, ان سے اچھی چیز ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ جو گروپ ہے نماز کو حسین سے ٹکرانا, کوئی کہتا یہ افضل, کوئی کہتا یہ افضل, یہ بھی جنت بانٹ رہے ہیں وہ بھی جنت بانٹ رہے ہیں, یہ عبادتوں کی اہمیت ختم کر رہے ہیں وہ عزاداری کی اہمیت ختم کر رہے ہیں. تو دونوں کے لیے علاج یہ ہے کہ یہ دیکھیے آپ, یہ شروع کس نے کی ہے. اچھا, آپ چاہے جتنا کر لیجئے مگر بانی سے بڑے عزادار تو نہیں بن سکتے. چاہے جو بھی کچھ کر لیں آپ, مگر شہزادی سے بڑے عزادار نہیں بن سکتے. اب اس میں ہم نے دیکھا بانی کو کہ مصائب و آلام میں بھی اس کی اتنی عبادت ہے کہ اگر ضعف کی وجہ سے کھڑے ہو کے نہیں پڑھی جاتی تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. واقعہ جھوٹا تو نہیں ہے, بالکل. یہ سمجھائیے ایسے ایسے لوگوں کو, ایسے ایسے جوانوں کو کہ اس نے, حتیٰ کہ امام فرماتے ہیں میری پھوپھی نے 11 محرم کو بھی ایک ایک فریضہ انجام دیا, ایک ایک فریضہ انجام دیا. اور راستے میں تو میں نے دیکھا اور 11 محرم کو کہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں. تو میں نے پوچھا پھوپھی اماں دیکھیں یہ مصائب میں آپ سنتے ہیں مستقل, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہزادی کو جو کربلا کے لیے اللہ نے معین کیا ہے تو ان کی ہر حرکت و سکنات کے اوپر آپ کو توجہ دینی ہے. چونکہ اس بی بی کے ذریعے پورا دین بچنے والا ہے تو اس کے ہر عمل کو دیکھنا ہوگا. اس کے فضائل میں مصائب ہیں, مصائب میں فضائل ہیں, تو وہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ رہی ہے. اچھا, اگر ایسے حالات میں چھوڑ دیتی تو کوئی برا کہتا کوئی برا, بلکہ اور ثابت ہو جاتا کہ بھائی بڑا ظلم ہوا کہ اہل بیت کے گھر آنے کا آدمی نماز بھول گیا. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ارے بھائی اتنے بڑے کیا کریں, لیکن بس مصیبت تھی, پریشانی تھی, مصائب تھے. میری شہزادی نے مصائب و آلام میں عبادت کر کے قیامت تک کے عزاداروں کو درس دے دیا کہ خبردار مصائب و آلام کی آڑ میں عبادت کو ضائع نہ کر دینا. ہم پریشانی میں تھے, نماز نہیں پڑھی, ہم مصیبت میں تھے, دین پہ عمل نہیں کیا, نہیں, تاکہ مصائب و آلام کو بہانہ بنا کے کوئی عبادت کو ترک نہ کر دے. تو جب کھڑے ہو کے طاقت نہ رہی تو زینب نے بیٹھ کے نماز پڑھی. بتائیے آپ انصاف سے. چلیے, یہ تو عبادت کا مسئلہ ہے. میں انشاءاللہ کل 3 وجوہات بیان کروں گا. خود امام فرماتے ہیں لا تنسینی فی صلاۃ اللیل, اے میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. امام فرماتے ہیں, آپ نے سنا ہے, لیکن یہ کیوں کہا امام نے؟ یہ خالی چھوٹا سا جملہ نہیں ہے, یہ سمندر ہے. چونکہ وقت نہیں ختم ہو رہا ہے تو میں کل انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا. لا تنسینی فی صلاۃ اللیل, اے میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. کیسے سے کہے گا آدمی؟
آپ نے اسے مصائب کے لیے سمجھا, اسے نماز کے لیے سمجھا. لیکن اگر آپ جناب زینب کو سمجھنا چاہیں تو اس جملے ہی سے سمجھ سکتے ہیں پوری سیرت کو. میری, ایک تو یہ میری بہن, نسبت تو دیکھیے یہ پورا قصیدہ ہے. حسین کسی کو غلام کہہ دیں تو اس کی اہمیت ہے. حسین اپنی بہن کے, میری بہن, کتنا عجیب ہو رہی ہے. مجھے نماز شب میں فراموش. اچھا یہ نہیں کہا نماز صبح میں, نماز ظہر میں, نماز عصر میں, نماز مغرب میں, نماز عشاء میں یہ کہہ دیتے اے میری بہن مجھے نمازوں میں نہ بھولنا. کہہ سکتے تھے, یہ نہیں کہہ سکتے. سمجھیے, غور کیجیے آپ کہ جس بی بی کے لیے آپ عشرہ منعقد کرتے ہیں, جس نے عزاداری جیسی تحریک شیعوں کو دی ہے, ذرا اس کے ایک ایک فعل پہ نظر رکھیے, حکمت ہے. تو عبادتوں کا تو یہ حال ہے. اور اچھا عزاداری کا کیا حال ہے؟ عزاداری کا یہ حال ہے کہ نمازوں کے بعد, روزوں کے بعد, دین کی پابندی کے بعد پھر شہزادی سب سے بڑی عزادار بھی ہیں, سب سے بڑی ذاکرہ بھی ہیں, سب سے بڑی خطیب بھی ہیں. اور مجلس کو وہاں سے توجہ چاہتا ہوں, دیکھتا ہوں کتنے میری طرف توجہ ہے. مجلس کو وہاں سے شروع کیا کہ جہاں سے مجلس کے ختم ہونے کا امکان تھا. نہیں, میں نے جملہ کہہ دیا, تشریح مجھے میرے خیال میں کرنی پڑے گی. یہ بتائیے آپ, کوئی بھی تحریک ہو, کوئی بھی تحریک, دنیا کی ہر تحریک کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں دشمن کم ہو. آپ کوئی مدرسہ ہی بنائیے تو آپ وہاں نہیں بناتے جہاں دشمن زیادہ. ارے تو ایک دن میں برباد کر دیں گے, وہاں سے بناؤ, وہاں ہمارے چاہنے والے ہیں. تو کوئی بھی کام ہو, یہ میں مثال دے رہا ہوں, دنیا کی ہر تحریک شروع ہوتی ہے وہاں سے کہ جہاں پہ آدمی یہ دیکھتا ہے چاہنے والے زیادہ ہیں. دشمنوں سے شروع نہیں کرتا تاکہ دشمن مٹا نہ دیں. تحریک عزاداری وہ تحریک ہے کہ جس کی بنیاد جناب زینب نے وہاں سے رکھی ہے کہ جہاں سے مٹنے کا سب سے زیادہ امکان تھا, تاکہ دنیا کو بتا دے کہ جب عزاداری ابتدا میں اتنی قوت ہے. عزاداری وہ طاقت ہے جو کسی سے مٹنے والی نہیں ہے, چونکہ شروع ہی وہاں سے ہوئی ہے جہاں سب سے زیادہ دشمن تھے. تو بتائیے اب مٹا سکتا ہے کوئی عزاداری کو؟ نہیں. یہ وہم و گمان سے نکال دیجئے. اور کبھی یہ نہ سمجھیے ہم کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے. یہ بھی آ جاتی ہے بعض میں, مرثیہ خان ہے, حدیث خان ہے, میں مثلا نوح خان ہے, مجمع, 4 آدمی تو ہوتے ہیں. اچھا ایک وہ جو تبرک بانٹنے والا, اگر میں نہ دوں تو یہ بھوکے جائیں گے, میں نہ پڑھوں تو یہ مجلس ہی خراب ہوگی. خبردار, کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ میری وجہ سے چل رہی ہے. عزاداری اس طاقت کا نام ہے جو خود بخود چلتی ہے, دوسروں کو چلاتی ہے. یہ کسی کے چلنے سے نہیں چلتی. انشاءاللہ آج تو کچھ بھی گہرائی نہیں ہے, کل سے مجلسوں میں بڑی بڑی گہرائیاں ہیں, اس لیے کہ پورا عشرہ منسوب ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرح. تو اس نے عزاداری بھی کر کے بتائی اور اس نے عبادت بھی کر کے بتائی, اور ہر انسان کو درس دیا کہ میں آپ کو قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے کے جا رہی ہوں کہ جو میری ماں بہن یا جو بھائی, یہ سب کے لیے پیغام ہے. کیا کہ جو عبادت گزار ہو وہی عزادار بنے, اور جو عزادار ہو وہی عبادت گزار بنے. دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہے, ایک چیز میں کامیابی نہیں ہے. جو عزادار وہ عبادت گزار, جو عبادت گزار. یہ کس نے بتایا؟ یہ جناب زینب کبریٰ نے میسج دیا آپ کو.
اب بتائیے یہ ٹکرانے والا کیا کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک حصہ عزاداری، ایک حصہ عبادت۔ ناقص وہ ہے جو ایک کو لے لے، نہیں سب کچھ ہمیں کرنا ہے۔ بس عزیزو یہ پیغام دیا ہمیں، اور یہ اشرا منسوب ہے اسی بی بی کی طرف، اشرا زینبی، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ کون بی بی؟ کون زینب کون؟ خدا کی قسم اگر معصوم تعارف نہ کراتے تو زینب سمجھ میں بھی نہ آتی۔ شریکت الحسین، ام المصائب، مصائب کی جہاں انتہا ہو گئی وہ ہے زینب۔ مگر اس مصائب کی انتہا میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کوئی فریضہ چھوٹا ہو۔ بتائیے کوئی اتنے بڑے مصائب کہیں دکھائیے اور پھر اس طرح ثابت قدم کوئی دکھائیے، نہیں۔ اسی وجہ سے تو ہر امام روتا تھا۔ شام غریبہ آئی اور اس شام غریبہ میں آپ نے یہ دیکھا کہ خیموں میں آگ لگنے لگی۔ خولی کا بیان ہے مختار کے سامنے، کربلا کے واقعے کے 5-6 سال بعد۔ تو جب خولی گرفتار کر کے لایا گیا تو اس سے پوچھا مختار نے، یہ بتاؤ تم نے کربلا میں کون سا ظلم کیا؟ تو خولی یہ کہتا ہے مختار تو سن نہیں پائے گا جو میں نے نہیں بتا، تو نے کیا کیا ظلم کیا کربلا کے میدان میں؟ کہا میرے سے بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب حسین ابن علی قتل کر دیے گئے اور پسر سعد نے کہا کہ جاؤ خیموں میں آگ لگا دو اور جو کچھ ہے حسین کے خیموں میں لوٹ لو، اور پورا لشکر بڑھا ادھر لوٹنے کے لیے، تو میں پیچھے رہ گیا، میں جا نہیں سکا۔ لیکن اب میں جب پہنچا ہوں تو حسین ابن علی کا سب کچھ لٹ چکا تھا، خیموں میں آگ بھی لگ چکی تھی، جو زیور تھا عورتوں کے پاس وہ لٹ چکا تھا، جو سامان تھا وہ لٹ چکا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ہاتھ تو کوئی چیز نہیں آئی، تو مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے۔ ابھی میں نے یہ منظر دیکھا کہ کچھ سپاہی ہیں جو 4 برس کی بچی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ سپاہی اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور وہ بچی کہتی ہے ارے میرے گوشوارے نہ اتارو، ارے یہ میرے چچا نے مجھے ہدیہ دیا تھا، میرے گوشوارے نہ اتارو۔ مگر ظالموں کو رحم آ جاتا ہے، سارے سپاہی چلے گئے، میں نے سوچا کہ میرے کچھ ہاتھ آنا چاہیے، میں قریب گیا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بڑھانا چاہا، جیسے ہی بڑھایا سکینہ کہتی ہے ارے ظالم سخی کی بیٹی ہوں دے دوں گی، ہاتھ نہ بڑھا۔ ابھی وہ بچی چھوٹی سی اپنے گوشوارے اتارنا چاہتی ہے، اتار رہی تھی، کافی دیر ہو گئی، گوشوارے نہ اترے۔ ایک مرتبہ میں نے ہاتھ بڑھایا، گوشواروں کو چھینا، سکینہ کے کان زخمی ہو گئے، فرات کا رخ کیا، اے چچا عباس۔ سنیے عزیزو، یہاں بچی نے اپنے چچا کو پکارا، ایک چیز میرے ہاتھ آ گئی، میں لے کے چلا، ابھی میں نے دیکھا کہ سب بیویوں کی چادر چھن چکی ہے، مگر ایک بی بی ہے جس کی چادر نہیں چھنی ہے۔ کہا وہ کون؟ زینب کبریٰ، اس لیے کہ یزیدی جانتے تھے یہ علی کی بیٹی ہے، اتنا روب اتنا دبدبا کوئی قریب نہیں جاتا تھا، لیکن میں نے سوچا مجھے بھی چادر ملنی چاہیے تاکہ مجھے بھی انعام ملے۔ ایک مرتبہ میں نے جناب زینب کی چادر کو ہاتھ سے کھینچا، ایک مرتبہ زینب نے 55 برس کی عمر شہزادی کی، وہ جوان ہے، شہزادی ضعیفہ ہے، ایک مرتبہ چادر کو علی کی
چھین سکا. وہ کہتا ہے میں نے تعزیہ نہ اٹھایا, سر پر مارا, خون بہنے لگا, علی کی بیٹی تڑپ گئی, زمین لرزنے لگی, آسمان کانپنے لگا, زینب نے فرات کا رخ کیا. ارے بھائی, سنیے عزیزوں, دو چیزیں ساتھ آ گئی. اس کے بعد میں خیموں میں داخل ہوا تو کیا دیکھا, ایک بیمار بستر پر لیٹا ہوا ہے جس کے بستر کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے. ایک مرتبہ میں پہنچا, بستر کو میں نے الٹا, سید سجاد بیماری کے عالم میں زمین پر گرے, امامے میں آگ لگ گئی, زینب نے آ کے سنبھال لیا. عزیزو, یہی وجہ ہے کہ ان گوشواروں کو لے کے خولی کہتا ہے کہ رات ہو گئی تھی, میں اپنے گھر پہنچا, میں نے چاہا کہ میں اپنی بچی کو یہ گوشوارے پہناؤں گا. واقع کربلا ہو چکا ہے, کوفے خولی جا رہا ہے, دیکھا میں نے اس کی بیوی سو رہی ہے, بچی بھی سو رہی ہے, اس نے گوشوارے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے. ایک مرتبہ چونکہ خولی کی بیوی بڑی مومنہ تھی, اس نے کیا دیکھا, خواب میں ایک نقاب پوش بی بی آئی ہے, چھوٹی سی بچی کو ساتھ لیا ہوا ہے, اس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے. میں نے کہا اے بی بی تو کون ہے؟ کہا میں فاطمہ ہوں, نبی کی لاڈلی ہوں. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری پوتی سکینہ ہے. ارے بی بی, ارے شہزادی, اس کے کانوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ کہا تیرے شوہر نے اس کے گوشوارے چھین لیے, میری بچی سوئی نہیں. صبح ہوئی, مومنہ اٹھی, خولی کو اٹھایا. ارے ملعون, تو نے یہ کیا ظلم کیا؟ جب سے تو نے گوشوارے چھینے ہیں فاطمہ کو چین نہیں آتا. سکینہ تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, تابع بیننا وبینہم بالخیرات, انکا مجیب الدعوات, انکا علی کل شیء قدیر. سب سے بہترین دعا ہے دعا امام زمانہ. اپنے ہاتھ اپنے سروں پر رکھیں اور اس کو دعا کو پڑھیں بالکل خلوص دل کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا, زور سے, ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا. ماتم حسین.